حضرت آپ سے میں بس ایک یہ سوال کروں گا کہ جو ایک سنسیئرٹی ہے ٹورڈز کہ ہماری جو ایک پرائیورٹیز ہیں رمضان میں بھی، تو وہ ایک ہماری روزے کی طرف اور اللہ کی طرف اور اپنی فیملی کی طرف ہم کتنے سنسیئر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے سنسیئر ہیں اللہ کی طرف کہ ہمارا ایک تو وہ رشتہ نہیں جڑ پاتا، وہ ہمارا ایک وہ چیز ایک کنیکشن نہیں ہو پاتا؟ عمر بھائی میں یہ بات یہیں سے سٹارٹ کروں گا جہاں سے ہماری بچی میرب نے کہا کہ میرے فرینڈ اللہ ہیں۔ یقین جانیے اتنی خوبصورت بات ہے اور اللہ عرش پر اتنے خوش ہوں گے۔ آج کل ہم نے بچوں کو کہیں نہ کہیں اللہ سے ڈرا دیا ہے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں یہ ملے گا، اس طرح جلا دیے جاؤ گے۔ وہ اتنی خوبصورت سے میرا فرینڈ اللہ ہے۔ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے مصیبت میں کام ایک نے آنا ہے، اپنی ساری باتیں اللہ کو بتانی، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ان کو بتانی ہے۔ اور پھر جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا امی اور اللہ میں، پھر تو انہوں نے بھی ڈائریکٹ کہا اللہ۔ اور سیکنڈ چیز شاید آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کی، اگر آپ تھوڑا سا جب وہ پڑھ رہی تھی آپ دوبارہ سے وہ ویڈیو دیکھیے گا سارے ناظرین، کہ کس طرح میں نوٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سلیپرز اتارے اور بغیر سلیپر سے پڑھا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ جیسے گوہر بھائی کو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی، یہ ادب ہے، نعت پڑھنے کا ادب یہ ہمارے جتنے نعت خواہ ہیں آج کل ماشاءاللہ بڑے بڑے نعت خواہ ہیں، آپ ان بچی سے سیکھیے کس طرح اس نے ادب کا مظاہرہ کیا۔ تو ہمارے بچوں میں جہاں نالج آج کل آ رہا ہے، ادب کہیں نہ کہیں جا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میری 22 سال رہی ہے تربیت پوری، جس میں 18 سال تربیت سیکھی اور باقی 4 سال میں نے علم سیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ 4 سال بھی میں ادب سیکھ لیتا۔ تو ادب بہت ضروری چیز ہے۔ کوئی بھی سنسیئرٹی کی آپ نے بات کی، اس کو ہم کہتے ہیں اخلاص، سنسیئر ہونا، اخلاص۔ آج آپ دیکھیے گا کہ ہر رشتے میں لوگ یہی کہتے ہیں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ مخلص نہیں ہے سامنے والا۔ بالکل ایسے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی مخلصی کا ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کے ساتھ مخلص ہوں؟ تو فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ولی کتابہ، قرآن کے ساتھ مخلص ہو، ولی رسولہ، رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جب ان تین کے ساتھ تم مخلص ہو جاؤ گے، خود بخود یہ دنیا تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اب اللہ کے ساتھ مخلص ہونا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق جاننا، اپنا مالک جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے پھر سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی اور کے دربار میں نہیں جانا۔ جب آپ نے ایک بار وہ اقبال نے کہا نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پھر یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور ہو، خیال کہیں اور ہو، سجدہ اللہ کو ہو، دل بھی اللہ کے پاس ہو اور سر بھی اللہ کے پاس ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ تو دل وہ ہے جو یاد سے معمور رہے، سر وہ ہے جو رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے۔ پھر قرآن کے ساتھ مخلصی کیا ہے؟ آج ہم عمر بھائی بڑے چلاتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر قرآن کو جلا دیا گیا، گستاخی ہوگی، بے ادبی ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا سالہ سال قرآن ہمارے گھروں پر پڑا، اس کے اوپر گرد آلود جم جاتی ہے، ہم کھول کر نہیں دیکھتے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک رمضان اور پھر ہم کھول کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کوفت یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ سمجھنا بھی بہت ضروری۔ دیکھیں میں آپ کو چائنیز سامنے لکھ دوں رومن میں، آپ اس کو پڑھ لیں، کیا اس کا ایسنس سمجھ جائیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے خالی اس کو پڑھ دیا۔ اسی طرح میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ اس رمضان ایٹ دا اینڈ وہ یہ تو کہیں کہ اس بار میں دین کو سمجھاؤں، میں اس بار یہ سمجھاؤں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصی کیا ہے کہ رسول کو علاوہ کسی اور کو رول ماڈل نہیں بنانا، اپنے آقا، اپنے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اور ان کی ہر چیز تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ یقین کریں ان تین سے مخلص ہو جائیں گے، آپ یقین جانیے اللہ نے کہا تو میرے در پر آ جا، میں تمام لوگوں کو تیرے پاس لے آؤں گا۔ آپ کسی انسان کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ آپ، اصل میں ہم نے ڈائریکشن ہٹائی، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میری عزت بنے گی، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من۔ آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ آپ کی، آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے دربار جو اللہ نے ڈائریکشن بنائے وہاں جائیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب۔ حضرت آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، وہی میں بھی شروع میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تین چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جس میں بات ہوتی ہے اللہ کا قرب، اللہ کی اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت، بالکل ایسے کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہو اللہ کا قرب کیا ہے، کہ اللہ سے قریب ہونا، بے شک، سبحان اللہ سے تعلق، کہ آپ کہیں پر بھی ہیں آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ کی معرفت کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال کر لیں اور ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں۔ آپ نے بریک پہ جانا ہے نا ابھی؟ مجھے کچن میں جانا ہے۔ نہیں ان کو کچن میں بھیجنا ہے۔ آپ پلیز کو نا اس کو سمیٹ کے، تیرا یہ خوف کہ تجھے
وہ دیکھتا ہے, میری یہ لگن کہ مجھے وہ دیکھتا آہا کیا بات. تو کچھ لوگ خوف میں ہوتا ہے کہ ان کو خدا دیکھ رہا ہے, میری یہ لگن کہ مجھے وہ دیکھتا ہے. تو لگن میں اگر بدل دیں گے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اور